السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین محترم، آج سے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں بریلوی مکتبہ فکر کے ایک عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی تقریر میں علامہ خادم حسین رضوی جو فوت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں وہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ذکر کرتے ہیں علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ کا۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ پہلے یہ الفاظ یوز کرتے ہیں کہ بدنام زمانہ اور بدنام زمانہ کتاب، جو کتاب علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ نے لکھی اسے وہ شخص بدنام زمانہ کہہ رہا ہے۔ کچھ دن پہلے جب علامہ خادم حسین رضوی فوت ہوئے تو ہماری جماعت کے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اس لیے انہیں برا بھلا نہ کہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اسے مردہ کو برا نہ کہو۔ لیکن ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ ان کے عقائد کفریہ تھے۔ چند دن ان کی وفات سے چند دن پہلے ایک اذان کا معاملہ ہوا جس میں انہوں نے اہل حدیثوں کی اذان کے بارے میں جو الفاظ یوز کیے وہ سب کو پتہ ہے، سب نے سنا ہے۔ اور اہل حدیثوں کی ایک تحریک ہے، تحریک دعوت توحید، جو میاں محمد جمیل صاحب چلا رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں بھی ان کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جو وہ کافی برا انہیں کہہ رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہمارے علماء نے یہ کہا کہ نہیں، انہیں برا بھلا نہ کہو، یہ فوت ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ ان کے عقائد ایسے تھے، یہ توحید کو برا کہتے تھے، توحید پرستوں کو برا کہتے تھے، اذان کو برا کہتے تھے، اس لیے ان کی تعریف کرنا، ان کے بارے میں رحمت اللہ علیہ کہنا یا اور الفاظ یوز کرنا یہ غلط ہے۔ لیکن یہ مولوی صاحب جو تقریر کر رہے ہیں، یہ اپنی تقریر کو پھپانے کے لیے، واہ لینے کے لیے، لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے یہ لفظ یوز کرتے ہیں بدنام زمانہ۔ اب ان کے لیے میری ایک عرض ہے، اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ ابتسام علیہ ظہیر حفظہ اللہ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ یہ لفظ یوز کیے ہیں، ان کی تعریف کی ہے، اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کیا ہے، یعنی وہ علامہ صاحب سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تو یہ کیا ہے کہ میرا باپ غلط تھا اور جو اس نے بریلویت کتاب لکھی وہ غلط لکھی، اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر تیرے آنسوؤں کا پتہ چلے گا، اور پھر پتہ چلے گا پھر خادم حسین رضوی جو ہے نا وہ ٹھیک ہوگا جو وہ لے کے چلے ہیں مصر۔ تو اس مولوی سے میری یہ گزارش ہے کہ بریلویت کا جواب تم آج تک نہیں دے سکے۔ وہ کہتا ہے جی ہم نے بریلویت کا جواب دیا، کون سی کتاب ہے؟ ایک کتاب کا حوالہ دے جو تم نے بریلویت کا جواب دیا ہو۔ علامہ احسان علیہ ظہیر جو شہید ہو چکے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آج تم ان کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ وہ بدنام زمانہ تھے، انہوں نے چند ٹکوں کی خاطر یہ کام کیا تھا، یہ کتاب لکھی تھی، اس کا جواب تو دو۔ آج بھی پورے پلے سٹور میں جا کے دیکھیں وہ کتاب نہیں مل رہی، کیونکہ اس وقت کی گورنمنٹ شہباز شریف نے اسے بین کر دیا تھا اس کتاب کو۔ تو ہم لوگ فرقہ واریت نہیں پھیلانا چاہتے، ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں، ہم کسی کو گالی ہم ویسے نہیں دیتے۔ آپ لوگوں میں تو گالی خیر کافی عام ہے، لیکن ہم لوگ گالی نہیں دیتے، ہم قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، اور جو قرآن اور حدیث کی بات کرے گا اس کو گالیاں شروع سے پڑتی آئی ہیں، یہ آپ پہلی دفعہ نہیں دے رہے۔ آپ اپنی ہی اس چھوٹے سے کلپ میں ہی، ابھی میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں اپنی جماعت کا کوئی بڑا عالم دین نہیں ہوں، بڑے عالم دین تو آپ کو بعد میں جواب دیں گے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں جس نے ابھی وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں حضرت بلال کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ بلال کون تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ کون تھے؟ آپ ہی ہمیں بتا دیں کہ بلال رضی اللہ عنہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذان دیا کرتے تھے، اور آپ کے جن کے اسٹیج پہ آپ بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں وہ اذان کو گالیاں دیتے تھے۔ اگر ہم سے سنو گے تو برا ہوگا، ہم اگر بولیں گے تو پھر
تم لوگ کہو گے کہ یہ دیکھو وہابی فتوے لگا رہے ہیں، وہابی فتوے لگا دیتے ہیں. ہم فتوے لگانا نہیں چاہتے، ہم صرف قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں. آپ قرآن حدیث کی بات کا جواب دیں. بریلویت جو کتاب لکھی وہ آج تک آپ لوگ جواب نہیں دے سکے، اس کا جواب آج تک نہیں آپ نے دیا. اس میں علامہ صاحب نے جو دلائل آپ کو دی ہیں اس کا آج تک آپ نے جواب نہیں دیا. اس میں یہ بھی لکھا کہ مرزا جو قادیانی ہے اس کا بڑا بھائی وہ احمد رضا خان بریلوی جو آپ کے امام ہیں ان کا وہ استاد تھا. اب ہمیں اس بات کی دلیل دے دیں کہ کیا واقعی نہیں استاد تھا. آپ اس کا حوالہ موجود ہے کتاب میں اور اس کتاب پہ بیان ہے. اور آپ کے عالم دین جو احمد رضا خان بریلوی ہیں جو آپ کے امام ہیں وہ دیوبندیوں کو بھی کافر کہتے تھے، اہل حدیثوں کو بھی کافر کہتے تھے. ان کے نزدیک تمام کے تمام فرقے کافر تھے، لیکن شیعہ کافر نہیں تھا. وہ شیعہ کی حمایت میں بولا کرتے تھے. اور آپ آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بریلویت کا ہم نے جواب لکھا، بڑی کتابیں لکھی. کون سی ایک کتاب کا حوالہ دو جو بریلویت کی جواب میں لکھی گئی ہو. کوئی ایک کتاب بھی آپ پیش نہیں کر سکتے. اور پھر اگر ہم کہیں، ہم بولیں تو کہتے ہیں جی اہل حدیث فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. ہم فرقہ واریت پھیلانا نہیں چاہتے، یہ آپ جیسے لوگ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. آپ جیسے لوگ، ہم نے علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ نے، انہوں نے آپ کے جو فوت ہو چکے ہیں بزرگ ان کو اچھا کہا. کس لیے اچھا کہا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردے کو برا نہ کہو، اس وجہ سے انہوں نے اچھا کہا. اور علامہ حشام الہی ظہیر انہوں نے اسی وجہ سے اچھا کہا. لیکن آپ لوگ، آپ ہمارے جو اتنے دیر پہلے کے وفات پا چکے ہیں، آپ آج انہیں کہہ رہی ہیں بدنام زمانہ تھا، چند ٹکوں کے لیے آیا تھا. اگر آج ہم کہیں کہ خادم حسین رضوی جو ہے یہ چند ٹکوں کے لیے دھرنا دینے آیا تھا تو پھر کیا جواب دو گے؟ لیکن ہماری تربیت ایسی نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کہتے، ہماری تربیت ایسی نہیں ہے. اور یہ تو ہمیں اپنی جماعت سے بھی گلہ ہے کہ جو اتنا آپ کے ساتھ نرم گوشہ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. آج ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کو برداشت نہیں کر سکتے. ہماری گورنمنٹ، ہماری افواج، ہمارے ادارے جو ہیں وہ ہم سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ فرقہ واریت کی اس وقت وبا ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے ہم کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ ہماری وجہ سے ہمارے ملک کو، ہمارے اداروں کو، ہماری افواج کو کوئی نقصان پہنچے. اس وجہ سے، ورنہ آپ کا جواب دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. 1 منٹ میں آپ جیسوں کو جواب دیا جا سکتا ہے، 1 منٹ میں. اور بریلویت کتاب ہر آدمی، جو بھی آدمی ہے ویڈیو دیکھے، اسے گزارش ہے کہ ایک بار بریلویت کتاب پڑھ کے دیکھو. کیوں بین لگایا؟ اس پہ بین ہی اسی وجہ سے لگایا تھا کہ تمہارے عقائد جو ہیں وہ سارے سامنے لے آئیے. آج اتنے سال گزر گئے، اس کا جواب دے نہیں سکے، لیکن الزام تراشی کرنا، زبان درازی کرنا، وہ کوئی آپ سے سیکھے. اور یہ ہماری جماعت کے کچھ لوگ ہیں جو آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں جی ہم فرقہ واریت نہیں پھیلانا چاہتے، ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. کم از کم اس کو جواب تو دو. آپ فرقہ واریت نہ پھیلائیں. الحمدللہ ہم بھی فرقہ واریت نہیں پھیلاتے. ہم بھی وہ بات کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کی بات ہو، اس سے باہر کسی کی بات نہیں کرتے. لیکن ہماری جماعت کا اور اہل حدیثوں سے یہ خاص کر کے یہ گزارش ہے کہ کم از کم اپنے سٹیج کی حفاظت کریں. وہ سٹیج جس پہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ بیٹھتے تھے، حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ بیٹھتے تھے، اتنے بڑے چوٹی کے علماء بیٹھا کرتے تھے. آج انہی سٹیجوں پہ تم لوگوں نے کن آدمیوں کو بٹھا دیا؟ ان آدمیوں کو جن کو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے، جن کی داڑھی دیکھو وہ دین کے مطابق نہیں ہے، جن کی لباس دیکھو وہ دین کے مطابق نہیں ہے. ان لوگوں کو تم نے اپنے سٹیجوں پہ بٹھا دیا. اور بعد میں وہ اگر مسلک اہل حدیثوں کو وہ برا بھلا کہیں گے، وہ ان کے خلاف باتیں کریں گے، یا وہ اہل حدیثوں کا دفاع کرنے کے لیے سامنے نہیں آئیں گے، تو پھر کیسے لوگ تم کہہ سکو کہ یہ سٹیج ہمارا ہے؟ سٹیج کو بیچو نا، کم از کم اپنے سٹیج کی حفاظت کرو. یہ سٹیج علامہ احسان الہی ظہیر کے بیٹوں کا سٹیج ہے، یہ کسی باہر سے آنے والے کا سٹیج نہیں ہے. اور نہ ان لوگوں کا سٹیج ہے جن کو نیم برہنہ عورتوں کے سامنے وہ جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا. نیم برہنہ عورتیں جو میڈیا کے اوپر بیٹھی ہیں اور مولوی جا کے انٹرویو دے رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے پردہ تو کروا، پہلے اسے تو بتا دین کیا. اور ایسے مولوی جو ہیں وہ دیوس ہیں. اور دیوس سب کو پتا، دیوس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے کہا.
اور ان مولویوں کو دیوس اصل میں کہا کہ یہ مولوی دیوس ہے. اور دیوس کا مطلب کیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ دیوس کہتے کسے. اگر میں وہ لفظ بولوں گا تو کچھ برا لگے گا. اور یہ مولوی جا کے بیٹھے ہیں, جا کے انٹرویو دے رہے ہیں, اور سامنے نیم برہنہ عورتیں کھڑی ہیں, اسٹیج پہ آتی ہیں, اسٹیج پہ آ کے لوگوں کو کھوتا کٹنگ یہ وہ دوسری چیزیں سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں جانو وغیرہ ایسی چیزیں. کیا بچوں کو تربیت یہ دے رہے ہیں؟ وہی تقریر تیرے ایک مرد سنتا ہے, وہی تقریر ایک عورت سنتی ہے, ایک لڑکی سنتی ہے. تو کیا خیال ہے اگر تیری بہن کے سامنے, تیری ماں کے سامنے کوئی ایسے لفظ یوز کرے, کوئی ایسی چیزیں بتائے, تو اس کی تربیت پہ کیا اثر پڑے گا؟ اہل حدیثوں کم از کم اپنے اسٹیج کی حفاظت کر لو. ان لوگوں کو اپنے اسٹیج سے دور کر دو. ان لوگوں کو اپنے اسٹیج کی طرف بلاؤ جو تمہارے مسلک کا دفاع کرنے والے ہیں. اور یہ جو آدمی جو ہمارے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کے بارے میں بولا ہے, اس سے یہ گزارش ہے, اور خاص طور پہ علامہ ابتسام الہی ظہیر وہ تو جواب دیں گے, دوسرے بھی علماء جواب دے رہے ہیں, لیکن میری یہ گزارش ہے کہ کم از کم اگر غیرت ہے نا, اتنی سی بھی غیرت ہے, وہ بریلویت کے مقابلے میں جواب دے. بریلویت کا جواب دے جس میں علامہ احسان علیہ ظہیر نے ایک ایک چیز تم لوگوں کی لکھی ہے, جس میں یہ لکھا ہے کہ تم لوگ سلطنت عثمانیہ توڑنے کے لیے کتنے زیادہ تم لوگوں نے کام کیے ہیں, اور تمہارے امام نے کتنی کوشش کی ہے وہ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے. اور وہ یہ کہتے تھے, آپ کے امام یہ کہتے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کافروں کی سلطنت ہے, یہ کفریہ سلطنت ہے. آج ارطغرل ڈرامہ دیکھ کے سلطنت عثمانیہ کے بارے میں تم لوگ کہتے ہو وہ تو ہماری سلطنت تھی. کیسے وہ تمہاری سلطنت تھی؟ بتاؤ نا ذرا. یہ جو بریلویت کتاب ہے اس میں لکھا ہے علامہ صاحب نے کہ کیسے تم لوگ, تمہارے امام جو تھے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو کفریہ سلطنت کا اور دوسرے تیسرے لفظ یوز کیے. خیر میں وہ اس تک نہیں پہنچنا چاہتا کیونکہ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ہم اتنا کھل کے ابھی بات نہیں کر سکتے. باہر کی قوتیں ایسی مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں کہ جو اس میں تفرقہ ڈالنا چاہتی ہے. لیکن میں حکومت وقت سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ کم از کم اس جیسے مولوی, اگر ہم علامہ خادم حسین رضوی جو وفات پا گئے, ہم ان کے بارے میں برا بھلا نہیں نہ کہہ رہے, ہم نے اپنی زبانیں بند کی ہیں. ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں اچھا کہو نہ برا کہو, ہمارے آپس میں اختلاف تھے, لیکن ان جیسے مولویوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ جو ہمارے بزرگ, ہمارے عالم دین, ہمارے اکابرین فوت ہو چکے ہیں, انہیں بھی یہ برا بھلا نہ کہیں, ورنہ اختلافات یہ لوگ پھیلا رہے ہیں. ہماری نہ ایسا کوئی مشن تھا نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو التواب الرحیم.